بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس. علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ یہ نصف علم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آگے کچھ پڑھانا نہیں ہے آپ کو، کیونکہ کل ہی بتا دیا تھا کہ مسئلہ بنانے کا جو ایک ضابطہ ہے وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں. اب دو چیزیں اور بچی ہیں، ایک ہے اول اور اس کے بعد آگے آئے گا رد، ہے نا. تو رد اور اول یہ اضافی چیز ہو گئی. ٹھیک ہے، اتنی دور تک آپ پڑھ چکے تو ہم اب واپس پلٹیں گے. آپ نے سب کے کی حالتوں کو یاد کر لیا یا نہیں، اب اس کی طرف توجہ دینا ہے. اس کی جانچ ہوگی. تو اس کی جانچ کے لیے یہ طریقہ اپنایا جائے گا. آسان تو صورت یہ ہوتی کہ آپ یاد کر کے کسی کو سنا دیتے. اگر مجھے سنا دے سکتے تو مجھے سنا دیتے، ورنہ تو آپس میں ایک دوسرے کو سنا لیتے، یا کوئی آپ کے یہاں کوئی جانکار ہے پڑھا لکھا ہے تو اسے سنا دیتے، یا خود ہی دوہرا کر کے دیکھ لیتے. اتنا تو آدمی کر ہی سکتا ہے. حالات آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ ایک صورت تو یہ ہے، اس کو کر لینا چاہیے آپ کو، اس کے بغیر ہوگا نہیں. پھر اس کے بعد آپ خود ہی اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ حالات کہاں تک ہم کو یاد ہیں. تو یہ جو قواعد میراث ہے اس کے صفحہ نمبر 144 اور 45 اور 46 یہ 3 صفحات پر سوالات کچھ دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ 49 پر بھی سوالات ہیں. ٹھیک ہے، ابھی سر دست 44 45 اور 46 والے حالات آپ کو لکھنے ہیں. صورت اس کی کیا بنے گی کہ نمونہ آپ کے سامنے ہے ایک مثال کے طور پر، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 44 پر 10 مسائل ہیں، اور سوال یہ ہے کہ احوال پہچان کر حصوں کی تعین کریں. یہ آپ سے کہا جا رہا ہے. تو آپ کو اسی طور پر نیچے لکھنا ہے جیسے مثلاً میں لکھا ہوا ہے کہ زوج، بنت اور ام 3 ہیں. تو پھر ایسی صورت میں کس کو کتنا ملے گا؟ تو اب یہاں ہم نے دیکھا بنت موجود ہے، تو اولاد کی موجودگی میں زوج کو ربع ملتا ہے، لہذا اس کے نیچے ہم نے لکھ دیا ربع. ایک بیٹی ہو تو اسے نصف ملتا ہے، لکھ دیا ہم نے نصف. ام یہاں اسبہ بنے گا کیونکہ وہ محروم بھی نہیں ہے، کوئی اس کو روک بھی نہیں رہا ہے اور کوئی اس کا حصہ بھی نہیں ہے. تو نیچے لکھا ہوا ہے ربع، نصف اور اسبہ، اس طور پر لکھا ہوا ہے. اسی طور پر آپ کو تمام مسائل میں حصہ متعین کرنا ہے. کاپی پر اتار لیجئے، ہے نا. یہ 10 مسائل تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، بیچ میں 2 سطریں یا 1 سطر چھوڑ کر کے کاپی پر اتار لیجئے، اور اتارنے کے بعد پھر آپ اس میں حصہ متعین کیجئے، کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے. پینسل استعمال کیجئے، اور اللہ کے واسطے اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے آپ پلٹ کر کے ادھر مت دیکھیے گا. کدھر؟ جو پیچھے تفصیلات ہیں حالات کی، ادھر نہیں دیکھنا ہے آپ کو، کیونکہ آپ نے اگر ادھر دیکھ کر کے بنایا تو آپ زندگی میں کبھی اس کے ابجد خواں بھی نہیں ہو سکتے. آپ پیچھے پلٹ کر کے کیوں بنائیں گے بھائی؟ اس لیے کہ بنانا آپ ہی کو ہے سب، اور بنانے کے بعد چیک بھی آپ ہی کو کرنا ہے. میرے پاس بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ بغیر دیکھے اس کو بنائیے کاپی پر. ٹھیک ہے، کہ کس کے حصے میں کیا آ رہا ہے وہ حصہ اس کا درج کیجئے ایک مرتبہ، اور وہ حصہ درج کرنے کے بعد آپ
پھر ملائیے حالات سے جہاں بیان ہے، اردو والے یا عربی والے جہاں سے آپ کو آسان ہو وہاں سے ملائیے اور دیکھیے کہ ہم نے جو حصہ متعین کیا تھا وہی اس کا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کرنا ہے. ٹھیک، اب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ حصہ متعین کر دیں اور آپ کو لگے کہ صحیح ہے، اتفاق سے ملانے پر بھی آپ کو غلطی نہیں سمجھ میں آئی، تو ہم کل یا پرسوں جیسا ہوگا آپ کو یہ حصے متعین کی ہوئی ایک PDF فائل آپ کو بھیج دیں گے. تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے جو ملایا تھا وہ بالکل اس کے مطابق ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اس طور پر آپ کو کرنا پڑے گا، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ حالات آپ کو یاد ہیں کہ نہیں یہ چیک کرنے کے لیے. ورنہ جیسے میں آپ سے ابھی پوچھ رہا ہوں، آپ حالات اگر نہیں بتا پا رہے ہیں تو ایک تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو موجود ہوں گے یہاں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو تقریباً 250 سے اوپر لڑکے گھروں میں ہیں ان سے تو پوچھ نہیں رہے ہیں، ہم یہاں آ رہے ہیں تو ہم پھنس رہے ہیں، ہے نا، ہم اسے حالات سن رہے ہیں، ہم اسے یہ کر بھائی آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں تو جو موجود نہیں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ گویا یہی سوال ہم سے بھی ہے. تو اسی سوال کا جواب وہ بغیر دیکھے خود بھی دینے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ پڑھ لکھ جائیں گے، کسی قابل ہو جائیں گے تو ہمارا اور آپ کا گھر نہیں چلائیں گے، اپنا گھر چلائیں گے. کیا خیال ہے؟ استاذ کے مشہور ہونے کے لیے 2-4 شاگرد کافی ہیں. ارے بھائی آج ہم امام اعظم کا نام لیتے ہیں، ان کے کتنے شاگرد تھے؟ لکھنے والے سینکڑوں کی تعداد میں ہوا کرتے تھے، ہے نا، سب کا نام آپ کو معلوم ہے، چند شاگرد ہیں، ہے نا جی. اعلیٰ حضرت سے استفادہ کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ سب کا نام معلوم ہے، تاریخ میں محفوظ بھی نہیں ہے، جبکہ ماضی قریب کی بات ہے نا جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم غیر مشہور ہوں، ہم کو کوئی نہ جانتا ہو، تو آپ میں سے 2-4 قاعدے کے ہو جائیں گے نا تو انہی کے ذریعے ہماری شہرت ہو جائے گی. یہ بھی لالچ نہیں ہے کہ آپ کو مار پیٹ کر کے قاعدے سے عالم بنا دیا جائے تاکہ آپ کی وجہ سے ہماری شہرت ہو جائے. نہیں، آپ کے اندر اخذ کا مادہ ہوگا، آپ اخذ کر لیں گے تو ایسی صورت میں آپ کے ایک بھائی کے ذریعہ ہمارا بھی کام بن جائے گا. دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے ایک فرد کافی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بھی دل سے نکال دینا ہے کہ کوئی کسی کا گھر چلا دے گا، یہ بھی دل سے نکال دینا ہے کہ کوئی کسی کے کام آ جائے گا، اللہ جس سے کام لے لے، اور یہ بھی دل سے نکال دینا ہے کہ کوئی کسی کی شہرت اور عزت کا باعث بنے گا. یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ اگر آپ کا تصور ہوگا تو آپ حاضر اور غائب دونوں کو یکساں سمجھیں گے. ٹھیک ہے، اور آپ توجہ دیں گے. اور اگر آپ کا یہ تصور نہیں ہے، اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ غنیمت ہے، فرصت ہے، مچھلی پکڑنے چلو، گلی ڈنڈا کھیلنے چلو، گیند بلہ لے کر کے ٹہلو گھومو، فٹ بال کھیلو اور حاضری بھی بول دو، وہ آپ کی مرضی ہے. پھر آپ اسی فٹ بال کی طرح ہوں گے جس کو ہر طرف سے لاٹھی ماریں گے سب. ٹھیک ہے، ایک دن، ایک منٹ، ایک سیکنڈ جو گزر جائے آپ لا نہیں سکتے، تو اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے، ہے نا. حاصل کیا نکلا؟ یہ مسائل جو آپ کے سامنے ایمیج کی صورت میں بھیجے جا رہے ہیں، آپ کو دیے جا رہے ہیں، اس کو کاپی پر اتاریے، کتاب پر مت لکھیے، کاپی پر اتاریے، اور اتارنے کے بعد اس میں جو نمونہ دیا گیا ہے اسی طور پر آپ حصے متعین کیجیے. ٹھیک ہے، حصے متعین کیجیے اور بغیر دیکھے متعین کیجیے. متعین کرنے کے بعد پھر اس کو ملا لیجیے اور دیکھیے کہ ہم نے جو متعین کیا تھا صحیح ہے یا نہیں ہے. ہم انشاءاللہ العزیز کل اس کا آپ کو جواب بھی بھیج دیں گے، تو آپ ملا لیجیے گا. کیونکہ آپ سب سے ہم طلب کریں تو بہت دقت ہو جائے گی. ہم ایک ساتھ گروپ میں ڈال دیں گے اور آپ کے ثواب دید پر ہے نا. آپ اصلاح چاہتے ہیں
تو ایسی صورت میں آپ کے گروپ میں ایک پیج جائے گا، آپ سب دیکھ لیں گے کہ ہمارا صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے، اب پریکٹس کا دور آ گیا، کاغذ قلم اٹھا لیجئے. ٹھیک ہے، بس یہ اتنی ہدایات کافی ہیں. آپ سمجھدار ہیں انشاءاللہ العزیز. مجھے امید ہے کسی طرح کی پریشانی میں نہ آپ خود پڑھیں گے نہ غلط مسئلے بتانے کی نوبت آئے گی، ورنہ پھر پتہ چلا کہ آپ سراج ہی پڑھ رہے ہیں، مسئلہ بنا دیجئے، کچھ کا کچھ بنا کر کے دے دیجئے گا.